بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد علامہ اقبال کے چاہنے والوں کو پروفیسر محمد اقبال کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات اور طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر لیڈرشپ کے بارے میں ہے کہ لیڈرشپ میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک لیڈر میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، اپنے شہر کو لیڈ کرتا ہے، اپنے ملک کو لیڈ کرتا ہے اور دنیا کو لیڈ کرتا ہے۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اے مسلمان، یہ تین کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، آپ سے مخاطب ہیں کہ اپنے اندر یہ تین کوالٹیز پیدا کرو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی سچائی ہے، اس کائنات میں جو بھی سچائی ہے جن کے بارے میں ہمارا قرآن گواہی دے رہا ہے، ایک مسلمان اس کا عملی پیکر ہو۔ جو جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں، ایک مسلمان ان کا عملی پیکر ہو اور ان سچائیوں کے بارے میں اپنا پیغام پہنچائے۔ اس کے بعد ہے عدالت کا، کہ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بندوں کا انتظام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا انتظام اس آدمی کے پاس آتا ہے، خواہ وہ سیاسی طور پر آتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ میں ہے یا بیوروکریٹ ہے، ایک کونسلر سے لے کر پرائم منسٹر تک، ایک لائر اور ججز سے لے کر ایک چیف آف آرمی سٹاف تک، پولیس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار سے لے کر بڑے سے بڑے عہدیدار تک، جب بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بندوں کا انتظام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو عہدہ دیتا ہے، تو وہ امانت کے طور پر عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب وہ عہدہ آئے تو اس کے پاس یہ ایک لیول ہونا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے کہ جس کو ہم غیر جانبداری کا لیول کہتے ہیں، کہ وہ مساوات قائم کرے، کسی طریقے سے اس میں بددیانتی نہ کرے، نہ وہ پیسوں کا لالچ کرے، نہ وہ برادری سسٹم کا، یعنی جو بھی معاملہ کرے وہ میرٹ پر کرے۔ نیپوٹزم یعنی برادری سسٹم، جس کو اپنے عزیز و اقارب کو نوازنا، پیسے کے لالچ میں میرٹ کی دھجیاں اڑانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کو جو لیڈر ہے۔ یہ امانتیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امانتیں دیے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہو آپ کے ذریعے استعمال کرنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو اگر آپ اس میں بددیانتی کریں گے تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد ہے شجاعت کا، کہ اگر مسلمان کو غیر مسلم جو ریاستیں ہیں جو دین پر اٹیک کرتی ہیں، ان پر مقابلہ کرنے کی جب وقت آئے تو شجاعت یعنی بہادری دکھائے اور ڈٹ جائے ان کے مقابلے میں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے اور کفار کا مقابلہ کرے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت آپ سے اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے، مسلمانوں کو لیڈرشپ دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ آپ کو لیڈرشپ دینی ہے۔ مسلمان اور مومن یہ دنیا میں ذلیل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ لیڈرشپ کی اگلی کوالٹیز ہے، فرماتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم یعنی پکا یقین، جو بھی آپ معاشرے میں ایک فرض سر انجام دیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اس کی سچائی پر آپ کو یقین ہو کہ آپ نے یہ جو کام ہے یہ اکارڈنگ ٹو گولڈن پرنسپل آف اسلام ہے، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم،
جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کہ زندگی کا جو پریکٹیکل سسٹم ہے، جو پریکٹیکل لائف ہے، اس میں یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہے لیڈرشپ۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی چھوٹے سے چھوٹے عہدے دار سے لے کر سیاسی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک وقتی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کرتا ہے، تو یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈرشپ یہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہوں اس وقت تک آپ صحیح لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور یقین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہ یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے آگ میں چھلانگ لگائی، آگ میں بیٹھے، تو یہ ہے ان کا یقین۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے تنہائی اختیار کرنی، اس کو شان بے نیازی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ موجودہ دور میں خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ انٹرنیٹ ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے یا بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، اس پر یہ فرض ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کبھی وہ غیر یقینی حالات پیدا نہ کرے۔ یہ غلامی سے بری چیز ہے، بے یقینی۔ سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ غلامی سے جو بری چیز ہے، غلامی سے جو بری چیز ہے وہ ہے بے یقینی۔ اگر آپ بے یقینی کے ساتھ رہیں گے تو آپ چلتے پھرتے گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت 24 گھنٹے برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 24 گھنٹے چلتی ہے، اور شیطان کا سسٹم بھی 24 گھنٹے چلتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مایوسی کی طرف کون لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، وہ یہ ادبی ایک بات بتاتا ہوں کہ ابلیس کے لغوی معنی مایوسی کے ہیں، ابلیس کے لغوی معنی مایوسی کے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں مایوسی ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے یہ بھی 24 گھنٹے ٹھاٹھے مارتا ہے۔ ایک راستہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک وے دیے ہوئے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ Usually the religion is thought of as a private affairs of a man. Usually the religion is thought of as a private affairs of a man, but Islam is a deen which means a system of life. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن پاک میں رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں، ہمارے پاس ایک مقدس کتاب ہے، رولز اینڈ ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رولز اینڈ ریگولیشن بتائے ہیں کہ اس طریقے سے اپنا سسٹم چلاؤ۔ اگر وہ نہیں چلتا تو وہ ابلیسی نظام ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جو بھی تجاویز ہو وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس ربائی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس ربائی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگے بحر ساحل آشنا رہ، برنگے بحر ساحل آشنا رہ، کہوے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ پاکستان زندہ باد۔